آج ہم استما کو ڈسکس کرتے ہیں۔ استما ایک کرونک ریسپیرٹری ڈیزیز ہے جس میں آپ کے لنگز کے، آپ کے پھیپھڑوں کے جو پیسیجز ہیں وہ نیرو ہو جاتے ہیں یا انفلیمڈ ہو جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ کو سانس میں دشواری ہونے لگتی ہے۔ یہ اٹیکس کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں اور یہ پرولونگ بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے اگر کازز کو دیکھا جائے تو جینیٹک پریڈسپوزیشن اس کی امپورٹنٹ کاز ہے، کہ اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے تو آپ میں بھی پاسبلٹی ہے کہ آپ کو بھی استما ہو سکتا ہے۔ پھر کچھ الرجنز ایسے ہیں، ڈسٹ مائٹ ہیں، کچھ جو ہے پولنز ہیں، اس کے علاوہ کچھ پیٹ ڈینڈرز ہیں، مولڈز ہیں، ان سے یہ استما کاز ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی الرجن کسی کے لیے اسپیسیفک استما کاز کرنے کی ریزن بن سکتا ہے۔ ریسپیرٹری انفیکشن ہے، جس طرح کہ فلو ہو گیا، اس کے بعد استما کاز ہو سکتا ہے۔ الرجک رائنائٹس ہے، اس کے بعد استما ہو سکتا ہے۔ تو کوئی بھی نیزل ایسی کنڈیشن، وہ آپ اپر ریسپیرٹری ٹریک کی انفیکشن، وہ آپ کو استما کا شکار کر سکتی ہے۔ ایئر پولیوٹنٹس ہیں، وہ آپ میں استما کاز کرتے ہیں، جیسے اسموک ہے، اسٹرانگ اوڈرز ہیں، پھر کچھ کیمیکل پرفیومز ہیں، کچھ فیومز ہیں، تو یہ آپ میں استما کاز کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ ویدر چینجز سے بھی ہوتا ہے، کہ جیسے گرمیوں سے سردیاں اور سردیوں سے گرمیوں میں کنورٹ ہو رہا ہو موسم، تو اس میں بھی استما ہو جاتا ہے۔ پھر سٹریس ایک ایسی انگزائٹی اور ایک ڈپریشن ایک ایسی سچویشن ہے جس کے بعد بھی استما ہونے کی پاسبلٹی ہوتی ہے۔ کچھ میڈیکیشنز ہیں، جیسے ایسپرین ہے یا نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز ہیں، ان کی وجہ سے یا پھر بیٹا بلاکرز کی وجہ سے بھی استما کاز ہو جاتا ہے۔ استما کی سمٹمز میں سانس کی دشواری شامل ہے۔ سانس یعنی کہ شارٹنیس آف بریتھ، آپ سے سانس نہیں لینا ہوتا، آپ میں آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگتی ہے، آپ کے ریسپیرٹری ٹریک جو ہے وہ اتنا انفلیمڈ ہو جاتا ہے، اتنا نیرو ہو جاتا ہے کہ آپ سے سانس نہیں لیا جاتا۔ پھر ویزنگ ہوتی ہے، رات سوتے ہوئے آپ کے سانس کی آوازیں آنے لگتی ہیں، اور بچوں میں ویزنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ دن میں بھی ہو سکتی ہے، رات میں بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے پیشنٹس کو پھر کسی ٹائم بھی کام کرتے ہوئے بھی ویزنگ فیل ہونے لگتی ہے۔ کھانسی ہوتی ہے، کھانسی کے بعد پھر کھانسی کا اٹیک ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر استما کا اٹیک ہو سکتا ہے۔ کھانسی میں اتنا زیادہ میوکس بننا شروع ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ فلیم بن جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ایکسپیکٹوریٹ نہیں ہوتا، وہ نکل نہیں پاتا، تو اس کی وجہ سے پھر وہ استما یعنی کہ سانس کی دشواری شروع ہو جاتی ہے۔ چیسٹ کی ٹائٹنس ہوتی ہے، چیسٹ میں پین بھی ہو سکتا ہے۔ پھر سونے میں دشواری ہوتی ہے، کیونکہ بریدنگ کے ایشوز ہوتے ہیں تو انسان صحیح طرح سے سو نہیں سکتا۔ فٹیگ ایک اس کے سمٹم میں شامل ہے، جب آپ پراپرلی سانس نہیں لے سکیں گے، آپ کو آکسیجن نہیں مل سکے گی، تو پاسبلٹی ہے کہ آپ میں فٹیگ، ٹائرڈنس اور ویکنس جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے۔ ہومیوپیتھک میڈیسنز جو استما کے لیے کامنلی یوز ہوتی ہیں، بہت ہی افیکٹو میڈیسنز ہیں۔ آرسینکم ایلبم یوز کرتے ہیں اگر انگزائٹی اور ریسٹلیسنس ہو، اور پیشنٹ جو ہے وہ بار بار پانی پی رہا ہو، ایسی صورت میں اگر اس کو استما کی بھی اگر اسٹمیٹک اگر اسٹیٹ ہو اس کی، تو اس کو آرسینکم ایلبم دے سکتے ہیں۔ نیٹرم سلف ہے، یہ استما کی بہت اچھی میڈیسنز ہے کہ جو ہیومڈ ویدر میں دیتے ہیں، اور جس میں یلو گرین ایکسپیکٹریشن ہوتی ہے، اور بچوں کو بھی یہ یوز کروائی جاتی ہے استما میں۔ اسپونجیوٹوسٹا ایک میڈیسن ہے جسے کہ ڈرائی بارکنگ کف میں یوز کرتے ہیں، بریدنگ میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ یہ وارم ڈرنک لینے سے جو ہے نا بہتر ہو جاتی ہے، اور استما جو ہے وہ بیٹھ کر پیشنٹ جو ہے وہ بہتر فیل کرتا ہے، اس کو سانس آسانی کے ساتھ آتی ہے۔ پھر بلاٹا اورینٹیلس ہے،
یہ استھما کی اچھی میڈیسن ہے کہ جو استھما اگر ایکسرسائز کی وجہ سے یا ڈسٹ سے ایکسپوجر کی وجہ سے اگر ہو رہا ہو تو پھر اس میڈیسن کو دیتے ہیں. اگر برونکائٹس بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہو استھما کے ساتھ تو یہ بیسٹ میڈیسن ہے. اس سے ریلیف ملتا ہے اور کوئک ریلیف ملتا ہے اٹیکس میں. اس کے علاوہ ہم سنیگا یوز کرواتے ہیں. بہت اچھی ریمیڈی ہے کہ جسے مدر ٹنکچر میں اگر سردیوں میں ہونے والے استھما میں یوز کروایا جائے تو اس میں بہت ہی بہتر ریزلٹس ملتے ہیں. اگر آپ اپنی ڈائٹ سے بھی بہتر بنا سکتے ہیں استھما کی کنڈیشن کو، اور اگر آپ ایسی ڈائٹ لیں، ایسی فروٹس اور ایسے ویجیٹیبلس لیں جو کہ جس میں کہ اینٹی آکسیڈنٹس ہوں، وٹامن اے، سی اور ای ہو، اور فلیونوائڈس ہوں. مثال کے طور پر ایپلز ہیں، اورنجز ہیں، سپینچ ہے، کیرٹس ہیں، بروکلی ہے، اور اس سے جو ہے وہ کافی ہیلپ ملتی ہے استھما کی کنڈیشن میں. اومیگا 3 فیٹی ایسڈز جو ہیں وہ اس سے کافی حد تک بہتر ہوتی ہے یہ کنڈیشن، کیونکہ وہ انفلیمیشن کو ریڈیوس کرتے ہیں. اگر ایسی چیزیں ایسی فش، تمام فش میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز موجود ہوتے ہیں. اسی طرح سے چیئر سیڈز، والنٹس، ان میں بھی یہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز موجود ہوتے ہیں. وٹامن ڈی رچ فوڈ جو ہے وہ لیں تو بھی استھما کے اٹیکس کو ریڈیوس کرنے میں ہیلپ ملتی ہے. ایگ یوکس ہیں جیسے کہ فورٹیفائڈ ملک ہے، یا جس سے مشرومز ہیں یا فش ہے، اس سے جو ہے وہ وٹامن ڈی ملتا ہے باڈی کو، اور اس سے استھما کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے. اسی طرح سے میگنیشیم، وہ آپ کے برونکیل مسلس کو ریلیکس کرتی ہے. تو ایسی صورت میں آپ میگنیشیم رچ فوڈ لیں تو آپ کا استھما بھی بہتر ہوگا. اسی طرح سے پروبائیوٹک فوڈ ہے، وہ لینے سے بھی استھما بہتر ہوتا ہے، جیسے یوگرٹ ہے. کچھ ایسے فوڈ ہیں کہ جن کو نہ لے کے بھی استھما کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے، استھما کے اٹیک سے بچا جا سکتا ہے. مثلا کچھ فوڈ جو الرجن کے طور پر کام کرتے ہیں، اور یہ کسی ایک انڈیویجول کے لیے الرجن کے طور پہ جو فوڈ کام کرتا ہے اس کو اوائڈ کیا جائے. مثلا کچھ لوگوں کو ڈیری پروڈکٹس سے الرجی ہوتی ہے، وہ اس کو اوائڈ کریں. وہ کچھ لوگوں کو ایگ سے ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو نٹ سے ہوتی ہے، اور شیل فش، سویا اور گلوٹن سے ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں ان کو اوائڈ کر کے بچا جا سکتا ہے. کچھ پریزرویٹو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے استھما ہو سکتا ہے. کچھ جو ہے وہ ڈرائیڈ فروٹس ایسے ہیں کہ جن سے استھما ہو سکتا ہے. پکلس ایسے ہیں. کھٹی چیزوں سے تو خاص طور پہ بچنا چاہیے. اس سے زیادہ تر پیشنٹس کو جو ہے وہ استھما کا اٹیک ہونے لگتا ہے. اسی طرح سے ایکسیس سالٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے آرٹیفیشل ایڈیٹیوز کو اوائڈ کرنا چاہیے. جو پریزرویٹو یوز کے ہو رہے ہوتے ہیں، یہ کلرینس جو یوز ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بھی استھما کو ٹریگر کرتے ہیں. تو ان کو بھی اوائڈ کر کے استھما سے بچا جا سکتا ہے.